بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لقد جاءت رسل ربنا بالحق نبی وحبیبہ وامینہ وحجتہ نبی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ملك بواسط الأنساب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ سے فیاض پہ آئے دل میں کوئی نہ کوئی نصرت حاجت دعا لے کے آتا ہے۔ آج کا ذکر باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر کی ذات سے منسوب ہے۔ مالک باب الحوائج کے صدقے میں آپ سے دعائیں حاجات لے کے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کے مرحومین بلاخص قاریان کے مرحوم، ان کے والد مرحوم سید طیب رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ سوئے انہوں نے اہل بیت کے کوئی ہم نصیب نہ فرمائے۔ حجت دورہ امام زمان حضور متاجر فرمائے۔ اپنے اپنے دعوں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اگر آپ مومنی درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیے تو مجھے آپ سے خطاب کرنے میں آسان ہوگا۔ صلوات حضرت گرامی صاحبہ نظیم برادران اسلام محبان اہل بیت علیہ السلام، میں نے جو آیت مجیدہ سورہ شورى کی تلاوت کی ہے کہ اللہ نے کہا میرے حبیب اپنی امت سے کو اس رسالت کی اجرت مزدوری معاوضہ یہ ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ ہم وہی قربہ سے مودت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور جس امام کی ذات نے ہمیں یہاں جمع کیا، اس امام کی پہلی خصوصیت یہ ہے اگر آپ 12 اماموں کے نام پڑھیے تو 12 اماموں میں سے ہمیں ہر امام پنجتن میں سے کسی ایک نام کا نظر آتا ہے، سوائے 2 اماموں کے، ایک مولا جعفر ہے، ایک مولا موسیٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ پنجتن میں دیکھا جائے 12 اماموں میں 4 کے نام محمد ہے، 4 کے نام علی ہے، 2 کا نام حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک جعفر ہے، ایک موسیٰ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امامت کی لڑائی میں پنجتن سے ہٹ کے اس امام کو نام موسیٰ کیوں دیا گیا؟ کہا جب 128 ہجری میں یہ امام چھٹے امام کی آغوش میں آئے، امام جو جناب موسیٰ نبی سے پہلے عالم انوار میں موجود تھے، انہوں نے چہرہ دیکھ پہلے
کہا ہاذا مسیل موسیٰ، یہ موسیٰ کی شبیہ لگ رہا ہے کہ ان کی شکل و صورت مجھے وہی لگ رہی ہے جو نبی موسیٰ کی تھی۔ اور پھر اگر امام کے دنیا میں آتے ہوئے ہی دیکھیے، قبلہ مجلسی صاحب نے وہ پورے جملے لکھے ہیں کہ جب یہ امام دنیا میں آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا بلکہ حاتم غیبی کے ذریعے اللہ خود اس بچے کا تعارف کروا رہا تھا۔ بلکہ اگر میں نبی موسیٰ اور اس امام موسیٰ کے درمیان شباہت کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، وہ جناب موسیٰ وہ ہے جو اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، یہ امام وہ ہے جو اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ اب وہ کیسے ہم کلام ہوئے؟ کہا امام جیسے ہی اپنے بابا کی آغوش میں آئے تو حاتم غیبی کی آواز آئی۔ قبلہ یہاں روک کے چلیے اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، جناب موسیٰ بڑھاپے میں ہم کلام ہو رہے تھے، یہ امام بچپنے میں ہم کلام ہو رہے تھے۔ اور جملہ آسان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب کی توجہ شامل ہو جائے، اپنے دامن کو پھیلا دیجئے۔ جناب موسیٰ نبی بڑھاپے میں ہم کلام ہو رہے تھے اور جناب موسیٰ امام بچپنے میں ہم کلام ہو رہے تھے، پھر بھی دونوں میں ایک فرق نظر آتا ہے۔ کہا جب جناب موسیٰ کو طور پہ جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے خوف زدہ ہو رہے تھے، یہ امام یقین کی اس منزل پہ فائز تھے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے بھی قابل اطمینان نظر آ رہے تھے، کہ امام بچپنے میں ہم کلام ہوتے ہوئے بھی قابل اطمینان نظر آ رہے تھے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہونا بھی چاہیے کہ یہ وہ علی کا بیٹا ہے جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، اور وہ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کے کہہ رہے تھے لو کشف الغطاء عنی مزدت یقینا، علی یقین کی اس بلندی پہ ہے، اگر علی کے چہرے سے پردے ہٹا دیے جائے تو اب یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کہ میں یقین کی اس منزل پہ ہوں کہ اب یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کا عصا اپنا تھا۔ جب اللہ نے کہا اس عصا کو زمین پہ ڈالو یہ اژدہا بن جائے گا، جناب موسیٰ نے جیسے ہی عصا کو زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی حیرت تبدیل ہو گئی، وہ اس عصا کے اژدہا بننے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے۔ نبی موسیٰ وہ ہے کہ جو اپنے ہی عصا کے اژدہا بننے کی وجہ سے خوف زدہ ہو رہے تھے، اور یہ اس لڑی کی امامت کا فرض ہے کہ جس کا بیٹا شیر قالین کو زندہ کرنے کے بعد خود خوف زدہ نہیں دشمن کو ڈرا رہا ہوتا تھا۔ اور جو علامہ مجلسی نے جملے لکھے کہ اب امام دنیا میں آئے تو حاتم غیبی سے آواز آئی جو اللہ ہم کلام ہو رہا تھا کہ یا موسیٰ بن جعفر انت صفوتی فی خلقی، کہ تو اس دور میں میرا مصطفیٰ ہے۔ اس کے آسان میں سمجھانے کے لیے ترجمہ نہیں کر سکتا اور شاید میں آپ کی سوچ سے پہلے چھوڑ دوں گا۔ انت صفوتی فی خلقی، تو اس دور میں میرا مصطفیٰ ہے۔ نبی نے حدیث ارشاد فرمائی تھی اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ نبی کی حدیث پر خدا مہر تصدیق سمجھ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کل محمد، ان میں ہر کوئی محمد ہے، ہر زمانے کا مصطفیٰ ہے۔ انسان اللہ نے کہا ان میں سے ہر کوئی اپنے زمانے کا محمد ہے، اپنے زمانے کا مصطفیٰ ہے۔ دوسرا جملہ کہ جو حاتم غیبی سے آواز آئی، ابھی امام دنیا میں ہی تشریف لائے ہیں، اللہ نے کہا انت امین سری، تو میرے رازوں کا امین ہے۔ اب اگر آپ امین کا جا کر ڈکشنری میں ترجمہ کیجئے
تو امین کا ایک ترجمہ اگر آپ انگلش میں دیکھیے تو وہ سیکریٹری کو کہتے ہیں. شمسی صاحب چونکہ آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، جنرل سیکریٹری کو الامین العام کہا جاتا ہے، اور الامین کا مطلب سیکریٹری ہوتا ہے. اللہ نے کہا ھذا امین السری، کہ یہ میرے رازوں کا امین ہے. یعنی اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو وسیلہ انہیں بنایا کرو. بلکہ اور اگر جملہ آسان کر دو، مدینے میں رسول خدا جناب ام سلمہ کے گھر میں تھے اور پاس صحابی رسول جناب ابو ذر غفاری بیٹھے تھے. ذہن میں رکھیے پہلے سے لے کے آخری تک ہر کوئی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنتا ہے کہ اچانک مولا علی آ گئے. رسول خدا نے جناب ابو ذر سے کہا حال تعرف حال داخل علینا، ابو ذر جانتا ہے یہ جو ابھی آ رہا ہے یہ کون ہے؟ جناب ابو ذر نے اپنے مطابق تعارف کروایا. یا رسول اللہ میں جانتا ہوں آپ کا چچا جان ہے، آپ کا داماد ہے، زوج بتول ہے، حسنین کا بابا ہے. وہاں رو کے نبی نے ایک جملہ کہا کہ نہیں یا ابا ذر حاضر داخل علینا باب اللہ الاکبر، اللہ تک پہنچنے کے سب سے بڑے دروازے کو علی کہتے ہیں. پہنچنے کے سب سے بڑے دروازے کو علی کہتے ہیں. اور وہی کہا کہ میرے راز کے امین یہ پودا ہے. اور پھر کہا ابھی سوچئے کہ امام کا بچپنا ہے اور بچپنے میں جو خدا انہیں اعزاز دے رہا ہے کہ انت خلیفتی فی خلقی، تو میری مخلوق میں میرا نمائندہ ہے. اب بتائیے امام کی عمر کتنی ہے؟ چند دن ہے اور اللہ انہیں خلافت کی سند دے رہا ہے. یعنی اللہ بچپنے میں خلافت کی سند عطا کر کے بتانا چاہتا ہے خلافت کا منصب لینے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی، خلافت کا منصب دینے کے لیے علم اور طہارت دیکھی جاتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے علم کتنا بلند ہے، یہ دیکھا جاتی ہے طہارت کتنی بلند ہے. اور پھر اگر آپ امام کی ساری زندگی کا خاکہ چند جملوں میں دیکھیے، مولا 128 ہجری میں دنیا میں آئے، 183 ہجری میں دنیا سے پردہ کر دیا. جب آئے منصور دوانی کی بادشاہ تھا، جب دنیا سے گئے تو اس وقت ہارون بادشاہ تھا. اور پھر امام نے اپنے دور امامت میں 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. منصور کے بعد ہادی عباسی کا زمانہ، پھر مہدی عباسی کا زمانہ، پھر ہارون کا زمانہ. اور قبلہ یہ قدرت کا انتظام تھا. دشمن جتنا عوام کو ان سے دور کرتا تھا اللہ فضائل سے ڈر بناتا جاتا تھا. اور جو سب سے بڑا کمال تھا اس خاندان کا کہ لوگ کہتے تھے ان سے بڑا نسل کسی کا نہیں. اور بنو عباس والے بھی سمجھتے تھے کہ شاید اس وجہ سے لوگ ائمہ اہل بیت کے قریب ہیں، انہوں نے اپنا تعارف کروانا شروع کر دیا کہ اگر جعفر محمد مصطفیٰ کا رشتہ دار ہے، اگر موسیٰ کاظم سرکار مصطفیٰ کے رشتہ دار ہے تو ہم بھی نبی کے رشتہ دار ہیں. کہا جیسے ہی ہارون کو پتہ چلا کہ شاید لوگ موسیٰ کاظم کی بھی بیعت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بغداد سے مدینے گیا. اس نے امام کو سامنے بٹھا کے کہا کہ جعفر کے بیٹے موسیٰ، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں سے چھپ چھپ کے اپنے لیے بیعت لے رہے ہو، میرے سامنے امام کی امامت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں. جیسے ہی ہارون نے کہا آپ چھپ کے اپنے لیے بیعت لے رہے ہو، والا نے کہا چھپ کے بیعت وہ لیتا ہے جو ظاہر بیعت نہ لے سکتا ہو. کہا میں چھپ کے بیعت تب لوں کہ مجھے کسی کا ڈر ہو، میں اعلیٰ اعلان بیعت نہیں کر سکتا. وہ فوراً کہتا ہے دیکھو بادشاہ آپ نہیں، بادشاہ میں ہوں، حاکم آپ نہیں، حاکم میں ہوں. امام کا جملہ ہے، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں. امام نے کہا سنو تو بھی خود کو بادشاہ کہتا ہے، ہم بھی بادشاہ ہیں، لیکن تجھ میں ہم میں فرق یہ ہے انتا امام الجسومی انا امام القلوبی. تو سروں پہ حکومت کرتا ہے، ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. تم سروں پہ حکومت کر رہے ہوتے ہو، ہم دلوں پہ حکومت کر
کی جاتی ہے۔ اب ہارون مدینے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزہ رسول کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ کہا رسول کے روزہ سامنے نظر آیا، ہارون نبی کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن عمی، صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو جو ہے نا وہ یہ مدینے والوں کو باور کروانا چاہتا تھا کہ اگر یہ رشتہ دار ہے تو ہم بھی رشتہ دار ہیں۔ کہتے وہ روزہ رسول پہ جا کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے سلام ہو۔ کہتے تھوڑی دیر بعد مولا موسیٰ کاظم آئے، مولا نے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابتا، اے میرے بابا آپ کو سلام ہو۔ امام نے کہا تو اپنی رشتہ داری کی ہماری رشتہ داری سے موازنہ کرتا ہے۔ کہا ہارون نے مولا کو روک لیا، کہا اگر آپ نبی کے رشتہ دار ہو تو میں بھی نبی کا رشتہ دار ہوں۔ مولا نے کہا تیری اور ہماری رشتہ داری میں بڑا فرق ہے۔ کہا کوئی فرق نہیں، اگر آپ کی نبی سے رشتہ داری ہے تو میری بھی رشتہ داری ہے۔ مولا نے کہا نہیں بڑا فرق ہے۔ ہارون کہتا ہے کیسے؟ مولا نے کہا فرض کر اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا تو اپنی بیٹی کا رشتہ نبی کو دے گا؟ وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نبی کو نہیں یہ شرط سمجھوں گا۔ مولا نے کہا تجھ میں ہم میں یہی فرق ہے، تو بیٹی کا رشتہ دینا فخر سمجھتا ہے، نبی کے لیے مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگنا حرام ہے۔ میری بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ کہا تم میں ہم میں رشتہ داری میں یہی فرق ہے کہ تم اپنی بیٹیاں دینے نبی کو فضیلت سمجھتے ہو اور نبی کے لیے ہم سے بیٹی کا رشتہ مانگنا حرام ہے۔ ہماری بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ یہ سلسلہ جتنا نیچے چلا جائے بیٹی حرام ہوتی ہے۔ اور دیکھیے قدرت کا انتظام، جب ان کی فضیلت کے آگے بند باندھا گیا، اللہ نے فضیلتوں کا ایک نیا در بنا دیا ہے۔ اور وہ ہارون جو ہمیشہ امام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جب اس پہ بھی مشکل آ جاتی تو وہ مشکل کشائی کے لیے اسی دروازے پہ آیا کرتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ مشکل کے لیے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ بن جعفر کو میرے دربار میں لانا۔ اب تصور کیجئے بادشاہ کا دربار ہو، باہر لوگوں کی قطار تھی کہ ہمیں کب موقع ملے تو ہم اندر بادشاہ سے ملاقات کریں۔ کہتے ہیں کہ اچانک جیسے ہی ساتویں امام کی سواری گئی تو باہر جناب قبیلہ انصار سے نقی انصاری کھڑا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میں گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع مل جائے۔ ادھر شیعوں کا ساتواں امام آیا ہے، پردہ اٹھا دیا گیا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا تھا، یہ امامت کا روب اور جلال ہوتا تھا، وہ تعظیم کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام کا دربار نے دروازہ کھولا، مولا اندر گئے، ہارون سے ملاقات کر کے واپس آئے۔ اب وہ نقی انصاری جو کافی دیر سے باہر ملاقات کے لیے انتظار کر رہا تھا، وہ نعوذ باللہ امام کی توہین کے لیے کہتا ہے آپ کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ، فوراً آئے ہو، اندر چلے گئے ہو، ہم بھی تو کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ اپنا تعارف کرواؤ۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ امام کی تذلیل کی جائے، مولا نے کہا اگر تو میرا نسب پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے بڑا نسب کسی کا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ کہ ہم سے بڑا نسب کسی کا نہیں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ کہ اگر تو میرے وطن کے بارے میں سوال کر رہا ہے تو اس کے لیے یہی کافی ہے، میرا تعلق اس مدینہ الرسول سے ہے جس کی زیارت ہر مسلمان فرض سمجھتا ہے اور اپنا قرض سمجھتا ہے۔ اور پھر امام نے کہا شاید تو میری تذلیل کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ مولا نے کہا میرا تعلق بنو ہاشم سے ہے، تیرا تعلق بنو انصار سے ہے،
تیرا تعلق قبیلہ انصار سے ہے، میں علی کا پوتا ہوں، بنی ہاشم کا فرد ہوں۔ مولا نے کہا تو میری تذلیل کیا کرے گا، تو پہلے پیچھے تاریخ اسلام میں چلا جا۔ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر ہو رہا تھا، ایک طرف کافر تھے ایک طرف مسلمان تھے۔ کہا کافروں کی جانب سے 3 افراد آئے، عتبہ آ رہا تھا، شیبہ آ رہا تھا، ولید آ رہا تھا۔ کہا ادھر مسلمانوں سے تیرے خاندان قبیلے انصار میں 3 افراد گئے، تو کافروں نے یہ کہتے ہوئے تیرے خاندان کے بندوں سے لڑنے سے انکار کر دیا، محمد ہمارے مقابلے پر کوئی خاندانی عزتدار ہے۔ کہا کافروں نے یہ کہہ کے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے مقابلے پر کوئی خاندانی عزتدار ہے۔ فوراً امام کہتے ہیں کہ کافروں نے بھی تمہیں اپنے مقابلے کا نہیں سمجھا۔ کافر نبی نے ایک میرے دادا علی کو بھیجا تھا، ایک میرے دادا حمزہ کو بھیجا تھا، ایک میرے دادا بن حارث کو بھیجا تھا، اور مولا نے کہا ہماری عظمت کے لیے ایک شان کافی ہے کہ ہمارا ذکر نماز کی حالت میں درود میں کیا جاتا ہے، جو ہم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ قدرت کا انتظام تھا۔ اس نے امام کا راستہ روک کے کہا شاید نعوذ باللہ میں امام کی تذلیل کر دوں گا، لیکن اللہ نے فضیلتوں کا ایک نیا در بنا دیا۔ یہ تو وہ خاندان ہے، اللہ سمجھا رہا ہے کہ اگر کعبہ کی دیوار بھی ان کا راستہ روکے تو کعبہ کی دیوار میں در ہو جاتا ہے۔ اور امام کی آپ سیرت پڑھی گی، بس اپنا بیان ختم کر رہا ہوں، قبلہ صاحب آپ کو تفصیلات سنائیں گے۔ مولا کی ساری زندگی میں مولا نے 14 سال زندان میں گزاری، انہوں نے 9 سال مسلسل گزارے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام جس بھی زندان میں جاتے تھے وہ امام کا معتقد ہو جاتا۔ مولا کو عیسیٰ بن جعفر بصرہ کا گورنر تھا، اس کے زندان میں ڈالا گیا، وہ امام کا معتقد ہو گیا۔ پھر فضل بن ربی کے پاس بھیجا گیا، وہ مولا کا معتقد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آخر میں ایک یہودی کے پاس بھیجا گیا جس کا نام سندی ابن شاہد تھا، اور اسے کہا گیا تو جتنا ہو سکتا ہے محمد کے بیٹے پر ظلم کر۔ کوئی شہادت نہیں، شہادت بعد میں پڑھیں گے، صرف 2 جملے مصیبت کے۔ کہتے ہیں کہ یہ مولا پر اتنا ظلم کرتا تھا، جب بھی مولا کھانے کے لیے مانگتے مولا کو باسی کھانا دیا جاتا، جب مولا پانی پینے کے لیے مانگتے کھولتا ہوا پانی دیا جاتا۔ علماء نے کتب مقاتل میں دیکھا امام کی مظلومیت تھی، جب اس کا دل کرتا تھا وہ امام پہ تعزیانے برساتا تھا۔ عدد ظلم کی حد ہو گئی۔ میں نے روایت پڑھی کہ ایک دن امام قید خانے کے دروگہ کو بلا کے کہتے ہیں سندھی آج ایک دفعہ زندان کا دروازہ تو کھول، مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آسمان بھی نہیں دیکھا۔ اجرکم علی الزہرہ۔ عزدار تاریخ میں 2 بڑے عجیب مضمون ہیں، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، ایک آپ کے میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ چوتھے امام بھی اسیر ہوئے تھے، علی کی بہو بیٹیاں بھی قیدی بنی تھی، لیکن ایک دن ہاتھوں سے رسیاں کھول دی گئی تھی۔ عزدار حسین کی بیٹی اور یہ امام وہ مظلوم ہے کہ شہادت کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اجرکم علی الزہرہ۔ بس عبادت کے لیے آخری جملہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ جب امام کا جنازہ اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، بغداد کی ایک مومنہ نے سنا کہ اعلان ہو رہا ہے کوئی قید خانے میں لاوارث مر گیا، اس کا میت لے جایا جا رہا ہے۔
اللہ مومنہ نے سنا، سر پہ چادر رکھی، گھر سے باہر آ گئی. اس نے کہا جب بھی لباس میت اٹھایا گیا زہرا کا گھر اجاڑا گیا. اللہ توبہ نے سر پہ چادر رکھی اور باہر آئی، دیکھا کہ ایک میت مزدور اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اللہ توبہ ساتھ ساتھ چل رہی، اسے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں ہے، میرے ساتھ امام کا میت لے جایا جا رہا ہے. اللہ سلیمان عباسی تھا. بغداد والوں نے دیکھا کہ توبہ اس میت کے ساتھ روتے ہوئے جا رہی ہے. اللہ نے دیکھا یہ مومنہ روتے ہوئے جا رہی ہے. بغداد والوں نے روک کے پوچھا توبہ کیا تیرے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، زہرا کا بیٹا کتنا بڑا مظلوم ہے. مومنہ کو روک کے پوچھتے ہیں توبہ یہ تیرے بیٹے کا